آپ نے نماز تراویح جو عام طور پر ادا کی جاتی ہے اس کی مذمت کی، مذمت نہیں کی۔ ہر باشعور آدمی ہے اور مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے رہیں، لیکن جو کام خاص بھی نہیں کر رہے وہ رمضان المبارک جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کے حقوق اور نہیں ادا نہیں کر، جب تک اس کو سمجھ نہیں جدوجہد ہوگی کیسے اس کے حق ادا کریں۔ بہتر ہوتا کہ آپ ان راتوں میں قرآن سے جڑنے کی ترغیب دیں۔ میں کس طرح میں دیا جڑے بھی لوگ انہاں دنوں جلسے کر دے، درس دیں دے راتوں بالکل جرم کر دے۔ اللہ دے رسول تو بعد قرآن دے خیر خواہ، صحابہ کسے نہیں کی۔ انہاں راتاں خدا دا نام منو، ترجمے چھڈ جاؤ، کوئی درس نہ دے، کوئی گل نہیں، یہ راتاں عبادت دیاں، یہ لیے جڑن دا ہوئی کہ نفل پڑھو اپنے اپنے کلے اور علیحدہ۔ پھر بیت صاف تے رسول اللہ نے 3 دن پڑھی، کی فرمایا سی آخر فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، لوگوں اپنے گھراں نمازاں پڑھیا کرو۔ فإن صلاۃ المرء فی بیتہ المکتوبہ، فرضاں تو علاوہ باقی ساریاں نمازاں کراں بہتر۔ کیوں خراب کر دے جو اس کا کسی خلیفہ راشد نے پڑھیا، مذمت کی کرنی، کم ہو رہا ہوں پھر۔ مگر جویں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ضیاء الحق شریف لکھے کہ جو اس تراویح نو کہوں گا کہ تہجد نہ چنگی ہے یا برابر، وہ بدعت ہے۔ کی کیا مطلب پکا ٹھپا لگے گا بدعتی دا۔ فرماؤندے جڑا بانی ہے اس تراویح دا انہیں کی کیا، جو خود آندے حضرت عمر کے دن پچھلی رات افضل تسی کون جے وڈے وکیل، مسئلہ نہیں چھپایا جا رہا۔ کوئی ناراض ہوئے راضی نہ قرآن مجید دے پڑھن دے دینے، دنے پڑھو اینو یا رات نو پڑھنا اپنا پڑھو، ترجمے ویکھو، تفسیراں ویکھو۔ اتنے سوال پیدا ہوئے تو اعلان کرتا سی پچھلے دن اس مہینے کوئی بندہ فتاوی آن لائن دیا اتنے مینوں سوال وضو نماز دا نہ کرے، نہ داڑیاں دا کرے، قرآن کر، قرآن پڑھ کے نشان دیو کیا آیت نہیں سمجھ آئی، واقعی قرآن دی طرف ہی آنا چاہیے۔ مگر وہ طریقہ ہوئی ہے جڑا اللہ دے رسول کدوں یہ درس ہویا، کون راتاں اس طرح درس دینا پھر۔ لوگ نوافل پڑھتے سی، روزے رکھتے سی، اعتکاف کرتے، تو سنت تو ہٹ کے کوئی شاید جڑی دین کوئی نہیں۔ باقی میرے بارے تسی یہ سمجھ لو کہ میں کسی دی رضا ناراضگی دی پرواہ نہیں کرتا، میرے تے اللہ دا کرم ہے۔ میں نہیں جانتا بھی کون مسجد آیا تو کون ہٹ گیا، کبھی نہیں پوچھا بھی کدھر گیا ایڈا چودھری، چلا گیا تو چلا گیا، وہی قسمت۔ اتنے دن آنا، طالب علم بن کے آؤ، سکھو، حوالہ لو، وہ مطابق گل سوچو۔ اللہ دے رسول جو کچھ کیتا انہوں کرو۔ پہلا مدینے والے نے پنگا لیا کہ 20 تو بعد 38 چل پے، مڑ کے کئی نکلے جڑے 47 چل گئے۔ پر تسی یار اللہ دے دین دے بہتے خیر خواہ دے اللہ دے رسول۔ جدو ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ رسول اللہ رمضان شریف کی پڑھتے، فرمایا کی رمضان کی یا رمضان 11 رکعتاں کے بعد حضور نے رات کو کوئی نماز نہیں پڑھی، بس وہی رہی ہے ہمیشہ۔ اور ایک بڑا وڈا مولوی مر گیا، اللہ رحم فرمائے، مولانا امبیار گجراتی، بریلیاں جو 2 بندے بڑے ہی جھوٹے ہوئے، خدا انہوں معافی دے، کچھ عالم بھی ہوئے جھوٹے ہوئے، محمد عمر اور احمد یار۔ تو رسالہ لکھیا تراویح دے، وہ فارسی عبادت لکھی، ترجمہ نہیں کیتا۔ مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دے شیخ لکھتا تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ دی نماز اس مہینے کوئی نماز نہیں سی سوائے نماز تہجد کے محتاج بود، جڑی تہجد دی نماز ہمیشہ حضور دی یاد سی وہی سی، اور یاد ہے رکھت بود 11 رکھنا۔ یہ اگلا خطبہ انشاءاللہ اتنے دینا تاکہ نا اس بارے چی کچھ چیزاں ریکارڈ ہو جان کہ سنت بالکل وہی ہے 11 رکھنا، کوئی ہور شے نہیں سنت۔ باقی حضرت عمر رضی نے حکم دیتا 11 لا، لوگ گاں تر پہ ترے پھر، حضرت عمر نے آکھا 11 پڑھیا گیا۔ یہ بھی حدیث ہونی پکی صحیح، کیوں نہ آپ کی آکھیا لوگ اپنی پاروں میں پھنسے پہ قرآن دی 100 آیت پڑھنی، کاری نے لاٹھیاں لے کے کھڑے ہونا، لتاں تھک جانیاں، انہاں کیا یار نفل نماز ہے، نفراں دی کوئی حد ہوندی، رکعتاں ودا جاؤ تے ایتاں تھوڑیاں کر لو، ساہ آ جائے، چل پے پھر 12 پھر 16 پھر 20 پھر 24 پھر 28 پھر 32 پھر 36 ترے رہ، کون ڈکدا نفل کو منع۔ مگر یہ سنت کوئی نہیں، سنت وہی ہے جو اللہ دے رسول علیہ السلام نے پڑھی 11۔ حنفی بھی کھاؤں گا، بریلی بھی کھاؤں، جو بندی بیا میں سچی گل چھپاؤ نا، باقی جو کردا آپ پہ اللہ کو جا کے بلا حساب دو۔ جو کچھ اللہ دے رسول علیہ السلام کیتا ساری دی گل تے ختم کراں، بزہد و ورا کوش و صدق و صفا ولیکن میں افضائے بر مصطفیٰ، جنہ مرضی نیکیاں دی کوشش کر، مگر خبردار مصطفیٰ علیہ السلام تو اگے نہ پیچھے رہ، انہاں دے پیچھے پیچھے چل۔